اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک انصاری لڑکے نے ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میرا باپ جہاد میں شہید ہو گیا تھا اور میری ماں مجھے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کر رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ماں کو عدالت میں طلب کر لیا اور اس سے لڑکے کے دعوے کے متعلق پوچھا تو اس عورت نے لڑکے کے دعوے کو جھٹلا دیا اور کہا میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، اس لیے میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے اس کے دعوے کا ثبوت طلب کیا تو وہ ثبوت پیش نہ کر سکا۔ تب آپ نے اس کی ماں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے تو وہ چند آدمیوں کو لے آئی جنہوں نے گواہی دی کہ اس عورت نے شادی ہی نہیں کی اور لڑکے نے اس پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے مقدمہ خارج کر دیا اور لڑکے پر قذف کی سزا یعنی کوڑے مارنے کی سزا کا حکم دے دیا۔ اسی دوران سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے ان کے قضیے کی رداد سن کر انہیں اپنے پاس مسجد نبوی میں بٹھا لیا اور عورت سے اس کے لڑکے کے دعوے کے متعلق پوچھا تو اس نے آپ کے سامنے بھی اپنی شادی کی نفی کر دی اور لڑکے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حق بات تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے نفسیاتی حربہ استعمال کیا اور اس لڑکے سے کہا تو بھی اسے اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اس لڑکے نے کہا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، میں کیسے انکار کر دوں، یہ تو میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ میری بات مان اور تو بھی اس کو اپنی ماں کہنے سے باز آ جا اور یہ سمجھ لے کہ گویا میں تیرا باپ ہوں اور حسن و حسین تیرے بھائی ہیں۔ چنانچہ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لی اور اس عورت کو اپنی ماں کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کے سرپرستوں سے کہا کہ اس کے بارے میں میرا فیصلہ آپ کو قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں قبول ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمام حاضرین کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس لڑکے کا اس اجنبی عورت سے نکاح کر دیا ہے۔ پھر ایک ساتھی کو حکم دیا کہ ہمارے گھر جا اور فلاں جگہ پر ایک تھیلی پڑی ہے وہ لے آ۔ وہ گیا اور تھیلی لا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس سے 480 درہم نکال کر عورت کو بطور حق مہر ادا کر دیے اور لڑکے سے کہا کہ اسے لے جا اور ہمارے پاس اس حال میں آنا کہ تیرے اوپر شب زواف کا نشان ہو۔ جب آپ یہ فیصلہ کر کے واپس مڑے تو وہ عورت کہنے لگی اے ابو الحسن، اللہ کی قسم میں اس آگ کے قریب نہ جاؤں گی، باخدا یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے اس کا باپ ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور میرے بھائیوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا تھا، جبکہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح کسی آزاد خاتون کے بیٹے سے ہو۔ تاہم میں اپنے بھائیوں کے سامنے دم نہ مار سکی اور خاموش ہو گئی۔ پھر میں اس کی حاملہ ہو گئی اور اس بچے کو جنم دیا۔ بعد ازاں اس کا باپ ایک غزوے میں شہید ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کو اس کے باپ کے قبیلے میں بھیج دیا اور یہ وہیں پلا بڑھا اور میں نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ازراہ تفنن فرمایا میں ابو الحسن ہوں، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کا نسب اس کی ماں سے ثابت کیا اور اسے اس کی ماں سے ملا دیا۔ ایک مرتبہ یمن میں چند شکاریوں نے جنگلی شیر کو شکار کرنے کے لیے زمین میں کنواں کھود دیا اور بڑی تدبیر کے ساتھ شیر کو اس میں گرا لیا اور انہوں نے لوگوں کو اس طرف آنے اور اسے دیکھنے سے منع کر دیا، لیکن لوگ باز نہ آئے اور اسے دیکھنے کے لیے کنویں کی منڈیر پر جمع ہو گئے اور اندر جھانکنے لگے۔ اسی دوران دھکم پیل شروع ہو گئی اور ایک شخص کنویں میں لڑک پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے شخص کی ٹانگ پکڑ لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بھی کنویں میں لڑکنے لگا تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے
तीसरे शख्स की पिंडली पकड़ ली तो वो भी कुएं में लुढ़क पड़ा। उसने अपने आप को बचाने के लिए चौथे शख्स की टांग पकड़ ली तो वो भी कुएं में लुढ़क पड़ा, और उस बेचारे ने अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मारे, लेकिन उसके हाथ में किसी का हाथ पांव ना आया और वो भी कुएं में लुढ़क पड़ा। नतीजतन वो चारों कुएं में जा पड़े और भूखे शेर ने चारों को चीर फाड़ कर दिया। इस सूरत हाल को देखकर मरने वालों के वर्सा और कबाइल के दरमियान झगड़ा खड़ा हो गया। उनमें से हर कोई एक दूसरे को इल्जाम देता था कि हमारा आदमी तुम्हारे आदमी की वजह से मारा गया, और करीब था कि उनके दरमियान लड़ाई छिड़ जाती और इंसानों की लाशों के ढेर लग जाते। खुशकिस्मती से किसी इंसान ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस फितने की खबर दे दी। आप उन दिनों यमन के काजी थे। आपने मौका पर जाकर उनकी बात सुनी और उनके दरमियान ऐसा शानदार फैसला किया कि तमाम लोग अश अश कर उठे, और उन्होंने उस फैसले को बसरो चश्म कबूल कर लिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, देखो तुम्हारी आपस में तो कोई दुश्मनी ना थी जिसकी बिना पर शुबा किया जा सके कि उन्होंने जानबूझकर एक दूसरे को कुएं में गिराया हो। अलबत्ता इसे इत्तिफाकी हादसा करार दिया जा सकता है और उनकी दियत मुकर्रर की जा सकती है, और चारों आदमियों के वर्सा को अपने अपने हिस्से की दियत पर इक्तफा कर लेना चाहिए। जब उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया तो आपने फरमाया, सुनो, पहले आदमी की दियत 100 ऊंट थी, लेकिन उसकी वजह से 3 आदमी और मर गए, लिहाजा उसकी दियत से 75 ऊंट साकित हो गए और उसके वारिसों को 25 ऊंट मिलेंगे। दूसरे आदमी की वजह से 2 आदमी मर गए, लिहाजा उसकी दियत जो कि 100 उससे 50 ऊंट साकित हो गए और उसके वारिसों को 50 ऊंट मिलेंगे। तीसरे आदमी की वजह से एक और आदमी मर गया, लिहाजा उसकी दियत जो कि 100 ऊंट थी उसमें से 25 ऊंट साकित हो गए और उसके वारिसों को 75 ऊंट मिलेंगे। चौथे आदमी की वजह से कोई और आदमी नहीं मरा, लिहाजा उसकी दियत पूरी की पूरी ही उसके वारिसों को मिलेगी और वो पूरे 100 ऊंट के हकदार होंगे। इस तरह चारों मरने वालों की दियत 250 ऊंट हुई और वो उन तमाम लोगों के वारिसों से वसूल की जाएगी जो इस धक्कम पेल में शामिल थे। अलबत्ता ये फैसला नाफिज उस वक्त होगा जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मोहरे तस्दीक सिब्बत फरमाएंगे। लिहाजा तमाम लोग पुरसुकून होकर अपने अपने घरों में चले जाएं। जब आपका ये फैसला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत खुश हुए और इसे नाफिज कर दिया। सुभान अल्लाह। ये थी मौला अली करमल्ला वजह की जहानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू वाकया को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।